بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ مطالعہ قرآن حکیم کا سلسلہ جاری اور چوتھا حصہ ہمارے زیر مطالعہ، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 73 سورہ صاد کا ہم نے پچھلے شص میں آغاز کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ صاد کی آیات 16 تا 34 کا مطالعہ کریں گے، اور جو علم فاؤنڈیشن کی شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 223، 224 اور 226۔ تو آج ہماری کلاس نمبر 73 سورہ صاد کی آیات 16 تا 34 کا مطالعہ۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ، جن باتوں کو ہم جانیں گے ان میں سے کچھ کا ذکر مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، رجوع الی اللہ کے حوالے سے انبیاء کرام علیہم السلام کا کیا اسوہ تھا۔ اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے لو لگانا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اس حوالے سے انبیاء کرام علیہ السلام کا طرز عمل جانیں گے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا معجزات عطا فرمائے۔ 3 انبیاء کا ذکر ہم نے پڑھا تھا تعارف میں کہ سورہ صاد میں آئے گا، داؤد علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور ان کے معجزات کا بھی بیان آئے گا۔ نمبر 3، پہاڑوں کو مسخر کرنے سے کیا مراد ہے۔ یہ بات بھی داؤد علیہ السلام کے قصے میں ہمارے سامنے آئے گی، ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ نمبر 4، جھگڑنے والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا گزارش کی۔ اب یہ جھگڑا کن لوگوں کا تھا اور گزارش کیا تھی، یہ آگے ترجمہ پڑھیں گے، تشریح میں جائیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی، ایک اہم واقعہ ہے۔ نمبر 5، قرآن حکیم کو سمجھنے کے 2 درجوں تدبر اور تذکر سے کیا مراد ہے۔ ان کی وضاحت آگے آئے گی۔ فہم قرآن پاک کو سمجھنے کے اعتبار سے 2 درجے تدبر اور تذکر کے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ تو یہ تو ہوئے مقاصد مطالعہ۔ اب آئیے آج کی زیر مطالعہ آیات کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ صاد کی آیات 16 تا 17 ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ربنا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، ہمیں ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ اصبر علی ما یقولون، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ واذکر عبدنا داؤد، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے، ذی الایدی، جو بڑی قوت والے تھے، انہ اواب، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اگلی آیات سورہ صاد کی آیات 18 تا 21۔ انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، معہ یسبحنا بالعشی والاشراق، وہ صبح و شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے، والطیر محشورہ، اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے، کل لہ اواب، وہ سب ان کی تسبیح کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت عطا کی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی۔ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار کود کر داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ صاد آیات 22 اور 23۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤُدَ، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو وہ داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں۔ خَصْمَانِ، ہم دونوں ایک مقدمے کے فریق ہیں۔ بغى بعضنا على بعض، کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے۔ ولا تشطط، اور نا انصافی نہ کیجئے۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کی 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا،
تو یہ کہتا ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو، وعزنی فی الخطاب، اور گفتگو میں مجھ پر سختی کرتا ہے۔ اگلی آیت سورہ صاد آیت نمبر 24، قال، انہوں نے فرمایا، لقد ظلمک، یقیناً اس نے تم پر ظلم کیا، بسؤال نعجتک الی نعاجہ، تمہاری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک اکثر شریک، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ضرور ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ وَظَنَّ داؤد، اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا، أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ اس مقدمے سے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، تو انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی، وَخَرَّ رَاكِعًا، اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے، وَأَنَابَ، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس کے بعد سورہ صاد آیات 25 اور 26، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف فرما دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور یقیناً ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب ہے، وَحُسْنَ مَآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد، ہم نے فرمایا اے داؤد، اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ اس کے بعد سورہ صاد آیات 27 اور 28، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، ذَلِكَ، یہ تو صرف ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کا خیال ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے تباہی ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کالمفسدین فی الارض، ان کی طرح جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں کو برے لوگوں جیسا کر دیں گے۔ اگلی آیات سورہ صاد آیات 29 تا 31، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے بہت بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے، نعم العبد، وہ کتنے اچھے بندے تھے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے، ملا کر پڑھنے کی ترتیب، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد۔ اگلی آیات جو کہ آخری آیات ہے آج کے مطالعے کے اعتبار سے، سورہ صاد کی آیات 32 تا 34، فقال، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انی احببت حب الخیر، بے شک میں پسند کرتا ہوں مال، گھوڑوں کی محبت کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کے لیے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ گھوڑے پردے میں چھپ گئے، ردوہا علی، پھر فرمایا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ،
اور یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ ہوا۔ بہت ساری آیات ہیں، اب آئیے ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ صاد آیت نمبر 16، وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ یہ سورہ صاد آیت نمبر 16۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کفار مکہ کی ہٹ دھرمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مؤمنین کے ساتھ وعدہ جنت فرماتے تو کفار بطور استہزاء کہتے ہمیں تو ہمارا حصہ اس میں سے جلدی دے دو، یا پھر کہتے کہ بقول تمہارے اگر ہم عذاب کے حقدار ہیں تو عذاب والا حصہ جلدی لے آؤ۔ ایمان والوں کو جنت کی حضور بشارت دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کافر مذاق اڑا کر کہتے ہمیں تو بس دنیا میں دے دو اس میں سے، اور تم کہتے ہو ہمیں عذاب ملے گا تو دنیا میں عذاب دے دو۔ یہ ان کی ہٹ دھرمی کا معاملہ۔ قطن سے مراد، قطن کا مطلب ہے قلم وغیرہ کا سرا کاٹنا، قلم کا سرا کاٹنا۔ پہلے تو وہ چھیل کر جو ہے وہ قلم تیار ہوتے تھے نا لکڑی کے۔ قطن حصے کو کہتے ہیں کیونکہ ہر ایک کو اس کا حصہ کاٹ کر دیا جاتا ہے۔ تقسیم کرتے ہیں کسی چیز کو تو کاٹ کاٹ کر علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں نا، اس معنی میں۔ انعام کے لیے کاغذ کا جو ٹکڑا لکھ کر دیا جاتا ہے اسے بھی قطن کہتے ہیں۔ یہاں قطن سے ان کی مراد یہ تھی کہ آخرت کی جزا و سزا جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ یہیں دنیا میں مل جائے۔ ایک تو کفر و شرک، اور اس میں سے ہٹ دھرمی، عذاب بھی دے دو دنیا کے اندر ہمیں، معاذ اللہ۔ یہ کفار کا طرز عمل۔ آیت نمبر 17، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید انہ اواب، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یہ آیت نمبر 17 کا ترجمہ۔ اس کی تشریح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصیحت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی باتوں پر صبر کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ وہ جو کفار ہٹ دھرمی دکھا رہے تھے اس پر صبر کرنے کی تلقین، اور اب اللہ داؤد علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے۔ ان کا استقامت کا پہلو بھی سامنے آئے گا، ان کا یاد الہی کا ذکر بھی آئے گا۔ تو پچھلے انبیاء کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرما رہا ہے ہم سب کے لیے بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات جو یہاں اس آیت میں بیان ہوئی، نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام بہت طاقتور تھے، یعنی وہ عبادت میں بڑی قوت اور ہمت کا ثبوت دیتے تھے۔ قوت کہاں؟ عبادت میں، اللہ کی بندگی میں۔ گویا آپ علیہ السلام دین و تقوی کی راہ میں بڑے بڑے مجاہدے کرنے، یعنی بہت محنت کرنا، اطاعت اور فرمانبرداری کی ادائیگی۔ گویا آپ علیہ السلام دین و تقوی کی راہ میں بڑے بڑے مجاہدے کرنے، اطاعت اور فرمانبرداری اور گناہوں سے بچنے کی قوت رکھنے والے تھے۔ یہ ہے ان کی ہمت و قوت و طاقت کا بیان۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اب تعلیم کیا ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور امت کو بھی تعلیم، مشقتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے لو لگاؤ، تو اللہ تمہیں ہمت، توفیق اور استقامت عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت سورہ صاد آیت نمبر 18، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ صبح و شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ صبح و شام کون؟ آ رہے پہاڑوں کا ذکر، سبحان اللہ۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر انعام کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک خاص انعام یہ فرمایا کہ پہاڑوں کو ان کے فرمان کے تابع کر دیا۔ وہ جب بھی صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ رونما ہوا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے۔ سبحان اللہ، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور داؤد علیہ السلام کے حکم کے تابع ہو گئے ہیں۔ وہ اللہ کی تسبیح کرتے، پہاڑ ان کے ساتھ وجد میں آ کر تسبیح کرتے تھے۔ یہ معجزہ داؤد علیہ السلام کو عطا ہوا، اور معجزہ اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو عطا ہوتا ہے جی، اور یہ عقل سے بہت بالا تر شے ہے۔ سبحان اللہ۔ پہاڑوں کی تسبیح کا بیان۔
پہاڑوں کی تسبیح کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں میں حیات اور نطق کو پیدا فرما دیا تھا. حیات زندگی، نطق بولنے کی صلاحیت. جی، اور اس وقت وہ پہاڑ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے جس طرح زندہ اور عقل و فہم رکھنے والی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں ذکر آتا ہے کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یہاں خاص موزانہ کیفیت تھی کہ پہاڑوں میں حیات اور نطق اللہ نے پیدا فرما دی، بولنے کی صلاحیت، اور وہ جیسے زندہ لوگ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور عقل و فہم رکھنے والی مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ پہاڑ بھی کرتے تھے. یہ معجزہ داؤد علیہ السلام کو عطا ہوا. سورہ صاد کی آیت نمبر 19، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے وہ سب ان کی تسبیح کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے. حضرت داؤد علیہ السلام پر مزید انعامات کا بیان، پہلے پہاڑوں کا ذکر تھا، پرندوں کا بیان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ بھی انعام فرمایا کہ پرندے آپ علیہ السلام کے ساتھ جمع ہو جاتے تھے اور وہ بھی صبح و شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے. علمی بات، پہاڑوں اور پرندوں کے علاوہ شجر، حجر یعنی پتھر، انسان، درندے، کیڑے مکوڑے، غرض یہ کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. چنانچہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا گیا، جیسا کہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 1 میں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. یہاں پہاڑوں کا ذکر آ گیا، پرندوں کا ذکر آ گیا، خاص داؤد علیہ السلام کے تعلق سے. اور لحن داؤدی، داؤد علیہ السلام کا لحن، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، بہت عمدہ انداز سے وہ اللہ کی تسبیح کرتے، پہاڑ بھی کرتے، پرندے بھی کرتے. یہ معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ان کو. اگلی ہے سورہ صاد آیت نمبر 20، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی. اور انعامات کا ذکر آ رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پر مزید انعامات کا بیان. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کو مستحکم کر دیا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کے تمام بادشاہوں سے بڑھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کو اقتدار عطا فرمایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی. حکمت سے مراد نبوت، کامل علم اور عمل میں استقامت بھی ہے. حکمت سے مراد نبوت بھی، کامل علم بھی اور عمل میں استقامت بھی ہے. حکمت کے مفہوم میں کتاب اللہ کا علم اور معاملات کی فہم و فراست، معاملہ فہمی جسے کہتے ہیں، عقل و فہم کی سبھی باتیں شامل ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خوب عطا فرمایا. فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اس سے گویا حضرت داؤد علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت، فلوئنٹ ہونا انگلش میں کہا جائے گا، بہت عمدہ انداز سے کلام کرنا، فصاحت اور بلاغت، اس سے گویا داؤد علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت نیز مقدمہ سن کر صحیح، واضح اور دو ٹوک فیصلہ کرنے کی طرف اشارہ ہے. یعنی لمبی بات کو مختصر الفاظ میں ایسے طریقے سے بیان کیا جائے کہ ہر شخص کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے. یہ خاص فن اور ملکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ داؤد علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان اس مقام پر قرآن حکیم میں آ رہا ہے. اگلی ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 21، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار کود کر داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے. اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. جھگڑنے والوں کا ذکر، یہ دو افراد تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے بھیجے تھے. مفسرین کی ایک رائے کے مطابق یہ دو فرشتے تھے. اس میں زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، کئی آراء ہیں. اصولی بات کیا ہے، دو افراد آئے اور کوئی آزمائش ہوئی ہے داؤد علیہ السلام کی. اس میں ہمارے لیے عملاً کیا رہنمائی ہے، وہ بات ابھی آگے چل کر آ رہی ہے. محراب کا بیان، لفظ محراب یہاں پر استعمال ہوا. ہمارے مسجد میں محراب ہوتی ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے. تو کیا مراد ہے، آئیے جانیں.
محراب کا لفظ حرب بمعنی جنگ سے بنا ہے. حرب جنگ کو کہتے ہیں، حرب فجار، جنگ فجار ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. محراب کا لفظ حرب بمعنی جنگ سے بنا ہے. یہاں اس سے مراد ایسی چھوٹی سی جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی جائے، یعنی نفس اور شیطان سے مجاہدہ کیا جائے. چھوٹی سی جگہ سے مراد علیحدہ ہو، تنہائی کی بات ہو اور وہاں بیٹھ کر بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس کو محراب کہا جاتا تھا. اور محراب حرب یعنی جنگ سے مراد نفس اور شیطان سے جو جنگ ہے، ہماری مجاہدہ ہے، وہ عمل کیا جائے. اگلی ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 22. اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم دونوں ایک مقدمے کے فریق ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط واہدنا الی سواء الصراط. تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجئے اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے. یہ اب وہ دو افراد التجا کر رہے ہیں داؤد علیہ السلام سے. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. جھگڑنے والوں کا بیان. حضرت داؤد علیہ السلام ان دو جھگڑنے والوں کو دیکھ کر گھبرا گئے کیونکہ وہ دونوں دروازے سے داخل ہونے کے بجائے دیوار پھلانگ کر آئے تھے. دونوں اجنبی تھے تو یہ پریشانی کی بات تو تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نہیں پہچان سکے تھے کہ وہ دونوں فرشتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس طرح دو اجنبی آدمیوں کا بے وقت دیوار پھاند کر بغیر اجازت طلب کیے ہوئے اندر گھس آنا عموماً کسی بری نیت ہی سے ہوتا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی. یعنی عجیب معاملہ ہے نا، روٹین میں اس طرح نہیں ہوتا، تو وہ تھوڑی سی گھبراہٹ داؤد علیہ السلام نے محسوس کی. جھگڑنے والوں کی حضرت داؤد علیہ السلام سے گزارش. انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، یعنی ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور ہماری صحیح معاملے کی طرف رہنمائی فرمائیے. اب کوئی ان کا آپس کا اختلاف تھا، جھگڑا ہو گیا، فیصلہ چاہتے کہ داؤد علیہ السلام کے حق میں یعنی ان لوگوں کے تعلق سے کر دیں. اگلی آیت سورہ صاد آیت نمبر 23. ان ھذا اخی لہ 99 نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب. بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں مجھ پر سختی کرتا ہے. یہ ہے آیت نمبر 23. اب پہلے بندے کی شکایت آ رہی ہے، اس پر آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. مدعی کا حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنے بھائی کی شکایت کرنا. مدعی دعویٰ داخل کرنے والا، مقدمہ پیش کرنے والا، اپنے حق کے لیے لڑنے والا. مدعی نے کہا کہ میرا بھائی میری ایک دمبی بھی چھیننا چاہتا ہے اور وہ گفتگو میں بھی مجھ پر غالب ہے. 99 تو اس کے پاس ہے، میرے پاس ایک ہی ہے، اور ایک لے کر وہ سینچری پوری کرنا چاہ رہا ہے اور مجھے گفتگو میں وہ دبا رہا ہے اور وہ غالب آ گیا گفتگو کرنے میں. وہ جب بات کرتا ہے تو چھا جاتا ہے اور سننے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ سچا ہے اور میری داد رسی کرنے کے بجائے الٹا مجھے ہی مجرم قرار دے دیا جاتا ہے. یعنی اگلا جو آدمی ہے وہ تو اس طرح گفتگو کرتا ہے کہ میں ہی مجرم ہوں اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ وہ مجھ سے میری ایک دمبی مانگ رہا ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس روب سے مجھ سے بات کرتا ہے کہ میں جواب دینے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، میں ہمت نہیں پاتا کہ جواب دے سکوں، میں تو کمزور ہوں. یہ ہے ایک شخص نے جو دعویٰ رکھا ان دو میں سے. اگلی آیت سورہ صاد آیت نمبر 24. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين آمنوا. انہوں نے فرمایا یقیناً اس نے تم پر ظلم کیا تمہاری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے، اور بے شک اکثر شریک ضرور ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.
اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس مقدمے سے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ آیت نمبر 24 کا ترجمہ، آئیے تشریح کرتے ہیں۔ انسانوں کی ایک بڑی کمزوری کا ذکر۔ بہت سے شریک جب مشترکہ کاروبار کرتے ہیں تو اکثر بہت سے شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ایک تاثر داؤد علیہ السلام نے پیش کیا کہ اچھا تمہاری دمبی یہ مانگ رہے، اس کے بعد 99 دمبیاں ہیں، تو اکثر جو آپس میں باہم معاملات کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مشترکہ معاملات کرتے ہیں، تو ایک دوسرے پر زیادتی کا معاملہ تو کر جاتے ہیں۔ ایک تاثر داؤد علیہ السلام کی طرف سے یہ آیا۔ البتہ اہم معاملہ ہم سب کے لیے کیا ہے، وہ بات آگے آ رہی ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور رجوع کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کیا۔ لہذا ہمیں بھی ہر مشکل گھڑی اور آزمائش اور مصیبت میں فوراً توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ عملی بات ہے۔ اب بحثیں ہیں، وہ 99 دمبیاں ایک طرف اور ایک دمبی ایک طرف، کیا ہوا معاملہ، کیا تھی بحث، کیا تھا واقعہ، بہت سی باتیں آپ کو کتابوں میں تفسیروں میں ملیں گی، لیکن اہل علم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مبہم رکھا، پردہ رکھا، کھولا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفصیلات نہیں بتائیں، ہم خاموشی اختیار کریں۔ کچھ تو واقعہ ہوا، البتہ اللہ فرما رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام جان کے ان کی آزمائش، کیا آزمائش تھی، اللہ نے اس کو بھی پوشیدہ رکھا۔ اہم بات کیا ہے، اس موقع پر داؤد علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے، اللہ کے سامنے جھک گئے، سجدے میں چلے گئے، اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ یہ عملی معاملہ ہے۔ ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ہماری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں نا اس میں، تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، مشکلات آئیں، پریشانی آئے، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کا اہتمام ہو، استغفار کا اہتمام ہو، گناہوں کو چھوڑنے کی بات ہو، اللہ سے مانگنے کی بات ہو، اللہ سے دعا کرنے کی بات ہو۔ یہ عملی پہلو۔ واقعہ کیا تھا، آزمائش کون سی تھی، اللہ نے پوشیدہ رکھا، ہم بھی خاموش رہیں۔ عمل کیا اختیار کیا داؤد علیہ السلام نے، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، معافی مانگنا، جھکنا، پلٹنا، سجدے میں چلے جانا، رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ ہے عمل جو ہمارا ہونا چاہیے ایسے مواقع کے تعلق سے۔ ایک اہم نقطہ نوٹ، یہ آیت سجدہ ہے، اس کی تلاوت کرنے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام میں تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ علماء فرماتے واجب نہیں ہوتا، لیکن جب ہم تلاوت کریں یا سنیں تو اس آیت کریمہ پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت سجدہ ہے۔ اگلی آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 25، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف فرما دیا اور یقیناً ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت نمبر 25 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی معافی کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف فرما دیا، یعنی اس بات سے ان کے تقرب اور مرتبے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہاں جو کچھ معاملہ ہوا اللہ نے اعلان فرما دیا، ان کے یعنی داؤد علیہ السلام کے تقرب، جو اللہ کے ساتھ ان کا قرب تھا، مرتبہ کچھ فرق اس میں نہیں آیا۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم بہت قرب اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اعلیٰ مراتب سے نوازا ہے۔ اگلی آیت سورہ صاد آیت نمبر 26، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، ہم نے فرمایا اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے۔ فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، بے شک جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ یہ آیت نمبر 26 کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اب ایک اور اکرام فرما رہا ہے، داؤد علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ خلیفہ کا مفہوم، خلیفہ زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نائب کو کہتے ہیں، نمائندگی کرنے والا نائب۔ اس کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حاکم ہے اور انسانوں کے لیے خلافت ہے۔ سبحان اللہ، آج اس لفظ کو لوگ غلط مفہوم دے دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی خلافت دی،
تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے، اور اب ختم نبوت کے بعد خلافت کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خلافت کی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ انسان حلال، حرام، جائز و ناجائز قرار دینے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ اختیار کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرانے کا اختیار رکھتا ہے۔ فیصلہ شریعت کا اللہ نے دے دیا، حلال حرام کے فیصلے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیے۔ اب امت کا اب کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام ہے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات زندگی میں بھی۔ اگلی بات، حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب، لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنے اور نفس کی پیروی نہ کرنے کی تاکید فرمائی۔ پس جو لوگ نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ خطاب داؤد علیہ السلام سے امت کو اور ہم سب کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلافت کی ذمہ داری دی ہے، اب تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو، نافذ کرنے کی کوشش کرو، اور نہ اپنی نہ کسی اور کی خواہش کی پیروی کرو۔ دوسروں کی خواہشات کی پیروی میں لگو گے، اللہ کا حکم چھوڑ کر تو گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ یہ ہمیں تعلیم عطا کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ صاد، آیت نمبر 27، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے، کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں کائنات کے بارے میں کفار کا گمان۔ کفار کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان و زمین یا اس میں جو کچھ ہے سب بیکار یعنی بے نتیجہ پیدا کیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ کافروں کا خیال ہے کہ بیکار یہ کائنات بنائے گی، استغفر اللہ۔ کائنات کے بارے میں صحیح تصور جو آپ کا ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کو بامقصد بنایا ہے، یعنی اس عالم دنیا کی پیدائش بے شمار حکمتوں پر مبنی ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ، کمال حکمت، وحدانیت اور آخرت کے دن جزا و سزا پر دلالت کرتی ہے۔ ہم بارہا پڑھ آئے ہیں اس کائنات میں اللہ کی نشانی، ہمارے وجود میں اللہ کی نشانیاں یہ دلالت کرتی ہیں، دلیل پیش کر رہی ہیں کہ کائنات کا ایک بنانے والا اللہ ہے، اور آخرت کا عقیدہ بھی یہ ان نشانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت بھی آنے والی ہے۔ یہ دلائل جا بجا قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ اس کائنات میں موجود ہیں۔ جو لوگ ان دلائل و حقائق پر ایمان رکھتے ہیں وہ مؤمن و پرہیزگار ہیں، اور جو ان کا انکار کرتے ہیں وہ کافر و مفسد ہیں، فساد مچانے والے۔ آیت نمبر 28، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی طرح جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو برے لوگوں جیسا کر دیں گے؟ یہ آیت نمبر 28 کا ترجمہ۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ برے اور نیک برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلیں۔ کفار کا غلط عقیدہ، کفار یہ خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد متقی اور فاجر سب برابر ہو جائیں گے، یعنی مر کر ختم ہو جائیں گے، فاجر گناہ کرنے والے۔ آخرت کے بارے میں صحیح عقیدہ، قیامت کے دن متقی اور فاجر برابر نہیں ہوں گے، بلکہ متقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے، جبکہ فجار یعنی گنہگار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب میں ہوں گے۔ دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا ایک اسکول میں ایسا طالب علم جو ساری کلاسز لے اور اچھی طرح پیپر دے اور دوسرا ڈل اور بیٹھا رہے، برابر ہوتے؟ نہیں۔ ایک باپ کی فرما بردار اولاد اور نافرمان برابر ہوتے؟ نہیں۔ ایک ملک کے شہری جو فرما بردار ہیں، لا ابائڈنگ قانون کی پاسداری کرنے والے، اور دوسرے جرائم کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، چوریاں کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے برابر ہوتے؟ نہیں۔ تو اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان کیسے برابر ہو جائیں گے؟ دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہوگا۔ آیت نمبر ہے 29 سورہ صاد کی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے بہت بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ آیت نمبر 29 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی شان،
قرآن حکیم ایک بہت بابرکت کتاب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ قرآن حکیم پر غور و فکر کیا جائے، اور اولو الالباب، بہت اہم اصطلاح قرآن حکیم کی، اور اولو الالباب یعنی عقل اور شعور رکھنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن پاک پر غور و فکر بھی کرنا ہے، اسی کے لیے مطالعہ قرآن حکیم کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے۔ ہاں، قرآن حکیم کو سمجھنے کے دو درجے، دو لیولز، قرآن حکیم کو سمجھنے کے دو درجے ہیں، ایک ہے تدبر اور دوسرا ہے تذکر۔ آئیے اسی آیت میں دونوں باتیں آئیں، ان دو باتوں کو، دو پہلو جو فہم قرآن کے ان کو جانیں، تدبر اور تذکر۔ تدبر سے مراد ہے قرآن کریم پر گہرا غور و فکر کرنا اور اس میں چھپے ہوئے علم و حکمت کے موتی نکالنا یا حلال و حرام کے لیے کوئی دلیل حاصل کرنا تدبر کہلاتا ہے۔ شریعت کا حکم معلوم کرنا، علم و حکمت کے موتی نکالنا، قرآن پاک کی گہرائی میں اتر کر کچھ مفاہیم سمجھنا، یہ تدبر کہلاتا ہے۔ البتہ تدبر کے اعتبار سے قرآن حکیم مشکل کتاب ہے، اور پوری زندگی لگا کر بھی تدبر کا حق ادا کرنا محال ہے۔ یعنی قیامت تک قرآن حکیم کے علم و حکمت کے موتی سامنے آتے چلے جائیں گے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تدبر کا حق ادا کر دیا، ساری زندگیاں لگا کر کھپا کر بھی یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو محنت کریں گے کچھ علم و حکمت کے موتی اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ اسپیشلائزیشن والا کام، یہ گہرا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، اور یہ ہر ایک کے کرنے کا بھی نہیں ہے۔ علماء ہوں گے، مفسرین ہوں گے۔ بہرحال اگلا موضوع کیا ہے؟ تذکر۔ اگلا پہلو کیا ہے؟ فہم قرآن کا تذکر۔ اس سے مراد، تذکر سے مراد ہے قرآن کریم پر سرسری غور و فکر کر کے جائز و ناجائز، حلال و حرام کو جاننا، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر اور نہی کو پہچان لینا تذکر کہلاتا ہے۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ہے نا ذہن میں؟ اللہ کا امر، اللہ نے کس بات کا حکم دیا کرنے کو، نہیں اللہ تعالیٰ نے کس بات سے روکا، تو جائز ناجائز حلال حرام بنیادی بات معلوم ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے کہ ہم کریں اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نہ کریں، کیا اللہ کی مرضی، کیا اللہ کی ناراضگی، یہ بنیادی مفہوم معلوم ہو جانا، یہ تذکر ہے۔ قرآن کریم بڑا آسان ہے۔ نماز قائم کرو، معلوم ہے نا، زکوٰۃ دو، ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرو، شراب کو چھوڑ دو، جوئے کو چھوڑ دو، غیبت نہ کرو، یہ سادہ بات، تفصیلات اپنی جگہ، یہ سادہ باتیں، یہ حاصل کرنا علم تذکر کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن حکیم بڑی آسان کتاب ہے۔ سورۃ القمر میں 4 بار آیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ بہت مشہور آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے اس پہلو کے اعتبار سے، ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے راضی، کن باتوں سے ناراض ہوگا، ان پہلوؤں کا، ہماری اصل زندگی آخرت، ان پہلوؤں کے اعتبار سے قرآن کریم آسان ہے، اور ہماری یہی کوشش ہے مطالعہ قرآن حکیم کے ذریعے سے بھی کہ یہ بنیادی پیغام امت میں قرآن پاک کا عام ہوتا چلا جائے۔ اگلی آیت ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 30، وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے، وہ کتنے اچھے بندے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے جناب سلیمان علیہ السلام کا اب ذکر آ رہا ہے۔ اس آیت کی تشریح، حضرت سلیمان علیہ السلام کے فضائل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا بہترین بندہ قرار دیا ہے۔ کیا فضیلت کی بات ہے، نعم العبد، بہترین بندہ، اور ان کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع فرمانے والے تھے۔ یہ ہے انبیاء کا معاملہ، اس قدر فضائل اور کمالات اللہ نے ان کو عطا فرمائے، مگر وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ نے ہمیں بھی بہت کچھ دیا، اول ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن جو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، تکبر میں نہ آئیں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ صاد کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 31، اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، جب شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے۔ بڑا پیارا واقعہ آ رہا ہے۔ اس آیت کی تشریح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے ذریعے آزمایا۔ یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے معائنے کے لیے عصر کے وقت پیش کیے گئے۔ قیمتی گھوڑے، بڑی دولت، سبحان اللہ۔ علمی بات، مفسرین کرام کی ایک رائے کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کی غرض سے
گھوڑے رکھے ہوئے تھے جن کی تعداد کم و بیش 1000 تھی۔ آپ نے ان گھوڑوں کو بلا کر ان کو تھپکی دی اور ان کو دیکھ کر مسرور ہوئے، خوش ہوئے، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان گھوڑوں سے جو محبت ہے وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے ہے۔ گھوڑے قیمتی دولت، قیمتی گھوڑے تو اور زیادہ قیمتی دولت، مگر دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے ان گھوڑوں سے محبت ہے۔ اور گھوڑے کس لیے پال رکھے تھے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اس لیے ان گھوڑوں سے محبت بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے تھی۔ اگلی آیت سورہ صاد آیت نمبر 32، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں پسند کرتا ہوں مال، گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کی یاد کے لیے، یہاں تک کہ گھوڑے پردے میں چھپ گئے۔ اس آیت کی تشریح، گھوڑوں سے محبت کا بیان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے مال کی محبت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کی وجہ سے ترجیح دی، یعنی انہوں نے گھوڑوں کو پسند کیا تاکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں کام آئے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو دوڑایا یہاں تک کہ وہ دوڑتے دوڑتے نظروں سے اوجھل ہو گئے، کافی دور چلے گئے۔ بات واضح ہے، اللہ کی محبت کی خاطر ان گھوڑوں سے محبت ہے۔ کیوں؟ یہ گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہوں گے۔ اگلی آیت، آیت نمبر ہے 33، ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق۔ پھر فرمائے ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، تو انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ یہ آیت نمبر 33، اس کا ترجمہ ہوا، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑوں کے ساتھ معاملہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو واپس بلوایا اور شفقت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جیسے ہمارے ہاں تو بقرعید پر بچے جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں نا، کس لیے؟ محبت سے، ٹانگوں پر اور چہرے پر اور پوری پیٹھ پر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے محبت سے یہ ہاتھ پھیرا پنڈلیوں گردنوں پر۔ اور گھوڑوں سے محبت کیوں تھی؟ اللہ کی وجہ سے، کیونکہ ان گھوڑوں کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال فرما رہے تھے۔ باقی پیغمبر دنیا سے محبت نہیں رکھتے، دنیا کے مال سے محبت نہیں رکھتے، ان کی اصل محبت اللہ کے لیے۔ ان گھوڑوں سے بھی محبت تھی تو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اگلی اور آخری آیت ہے آج کی کلاس کی، سورہ صاد آیت نمبر 34، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش فرمائی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ آیت نمبر 34 ہے اور اس کا ترجمہ ہوا ہے، یہ بھی ایک مشکل مقام۔ ایک اصطلاح ہمارے طلبہ و طالبات اور اساتذہ اور والدین بھی نوٹ کر لیں، مشکلات القرآن، یہ ایک اصطلاح پہلے بھی ہم نے استعمال کی ہے۔ کچھ مقامات پر مفسرین کو مشکل پیش آئی ہے کچھ آیات کی تشریح میں، یہ مقام بھی انہی میں سے۔ البتہ اللہ تعالیٰ ان مفسرین پر رحم فرمائے جنہوں نے بات ہمارے لیے بڑی آسان فرما دی۔ آئیے آسان بات تشریح میں آپ کے سامنے رکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر، پہلے کس کی آزمائش کا ذکر تھا؟ داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی تفصیل نہیں بتائی، طرز عمل کیا تھا وہ بتایا۔ ایسے ہی معاملہ یہاں پر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر۔ اس بارے میں مفسرین کرام کی مختلف آراء بیان ہوئی ہیں، البتہ محتاط رائے کے مطابق صرف اتنا یقین رکھا جائے کہ کوئی ایسی خاص آزمائش تھی جس سے آپ علیہ السلام کو گزارا گیا، آزمائش تو ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی اور پہلے سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بیان میں بھی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی وضاحت نہیں فرمائی، یہاں بھی آزمائش کی وضاحت نہیں فرمائی، ہم بھی خاموشی اختیار کریں۔ اہم عملی پہلو کیا ہے؟ آزمائش داؤد علیہ السلام کی ہوئی، آزمائش سلیمان علیہ السلام کی ہوئی، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع، اس کو اللہ نے کھول کر بیان فرمایا۔ کیوں؟ یہ ہمارے عمل سے متعلق بات ہے، تو عمل کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ عملی پہلو، ہمیں چاہیے کہ ہم آزمائش کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہی اصلاح احوال کا صحیح اور عمدہ طریقہ ہے۔ اس سے بندہ اپنے رب کی عنایات اور اس کی رحمتوں سے سرفراز و بہرور ہوتا ہے، یعنی خوب اللہ کی رحمتیں بندے کو میسر آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کی توفیق دے، دعائیں کرنے والا، مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔